ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ زندگی میں اگر مجھے کبھی خوشی محسوس ہوئی ہوگی نا تو وہ خوشی تھی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عشرہ مبشرہ کی زیارت نصیب کی. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، جتنے بھی 10 صحابہ ہیں ان سب کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. وہ کیوں نصیب ہوئی؟ کیونکہ میں نے ایک وظیفہ شروع کیا تھا. اب وہ وظیفہ کیا ہے میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب آپ یہ وظیفہ شروع کر دو گے نا تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کو زیارت نصیب ہو جائے گی. اب وہ وظیفہ کون سا ہے؟ دیکھو آپ نے کرنا کیا ہے. جب آپ اس وظیفے کو شروع کرو گے تو اس میں کچھ شرائط ہے. شرائط کیا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا پڑے گا. چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ سب سے بچانا پڑے گا. یہ شرط ہے، پہلی شرط ہو گئی. اب آپ کو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہوگا؟ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ٹھیک ہے، جیسے عام نفل کی نیت کی جاتی ہے. اللہ اکبر آپ نے کر دیا. پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جب اتنا پڑھ لیا نا اور اس کے بعد الحمد پڑھنا ہے. جب آپ نے الحمد پڑھ لیا وللظالین آمین، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورت 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین وللظالین آمین تک. آپ نے جب یہ پڑھ لیا پھر سے آپ نے آیت الکرسی 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. پھر رکوع سجدے میں جانے، پھر سلام پھیر دینا ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سو جانا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اگر آپ کے اندر یہ شرط پائی جائے گی نا، گناہوں سے بچیں گے. اللہ کو شکر ہے مجھے 3-4 دنوں کے اندر عشرہ مبشرہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ میں اس شرط پر چل رہا تھا، گناہوں سے بچ رہا تھا، جھوٹ غیبت سب چیزوں سے. 4 دنوں کے اندر مجھے عشرہ مبشرہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ اس وظیفے کو شروع کر دو نا، انشاءاللہ امید ہے، رب کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو